السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 21 ذی الحجہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے، مگر پیدائش بدایوں میں سن 636 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت الدین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہد و علائی کے آخری چند سالوں میں شراب و کباب، فسق و فجور، قمار بازی اور بے شمار دیگر برائیاں بالکل عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں اس قدر لوگ آتے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی۔ بادشاہوں سے میل جول اور ملاقات پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے ہاں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ انتقال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ سن 725 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ رنگ کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہے۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا۔ ذرا بھی غور تو کرو کہ ہر پھل کا رنگ اندر اور باہر سے ایک دم الگ الگ ہے، جس سے پھل اور وغیرہ کا پہچان آسان ہو جاتا ہے اور کچے پکے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا اللہ کی زبردست قدرت کی علامت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، انصاف کر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہ دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء۔ فائدہ: سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کے لیے دعائے مغفرت۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین کی وفات کے بعد خیر کی کوئی چیز ایسی باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر سکوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ کو تخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص غرور و تکبر میں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا، اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ، جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے سب باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تربوز سے گرمی کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو بھیگے کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے، ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔